سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 انشاءاللہ آج ہمارے درس کا عنوان ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے، پڑھنے، حق کو قبول کرنے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آیا جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا تو اس سے منکر ہو بیٹھے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو منکروں پر۔ اس سے پہلے جو آیات بینات ہماری گزری ہیں اس میں آپ نے براہ راست یہ سماعت فرمایا تھا کہ جو بنی اسرائیل یعنی جو یہودی تھے ان کی جو کارستانیاں تھیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو قتل کرنا، ان کی تکذیب کرنا، ان کی تعلیمات کا انکار کرنا، اور پھر ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی تعلیمات کو تحریف کر دینا، تبدیل کر دینا، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان پر جو عتاب نازل ہوا، جو عذاب نازل ہوا، جو ذلت و رسوائی ان کا مقدر ٹھہری دنیا کے اندر، اور آخرت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر اور جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار کیا جا چکا ہے، تو ان کی ریشہ دوانیاں بیان ہوئیں کہ وہ انبیاء کی تکذیب بھی کرتے تھے، پھر بس نہ چلے تو انبیاء کرام کو معاذ اللہ قتل بھی کر دیا کرتے تھے، اور پھر مزید ان کی خرابیوں میں یہ خرابی بھی تھی کہ جو تعلیمات انبیاء کرام ان کو دیا کرتے تھے، انبیاء کے پردہ فرمانے کے بعد وہ ان تعلیمات کو بدل دیا کرتے تھے۔ جو باتیں اچھی لگتیں اسے ایکسیپٹ کر لیا کرتے، اور جن باتوں سے ان کے مفادات پر ضرب پڑا کرتی تھی یا جو باتیں ان کے رسم و رواج کے خلاف جا رہی ہوتی تھیں یا جو باتیں ان کے مفاد کے خلاف ہوا کرتی تھیں، ان تمام تعلیمات کو یکسر تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک خرابی مزید جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، کہا کہ اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں پہلے نازل فرمائیں، خواہ وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا دیگر آسمانی صحائف جو دیگر انبیاء کرام پر نازل ہوئے، تو ان کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بھی بیان فرمایا، اور اس طریقے سے بیان فرمایا تھا، اس عظیم الشان انداز میں حضور کا ذکر ان کتابوں کے اندر موجود تھا کہ جو اس زمانے میں وہ کتابیں پڑھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جایا کرتی تھی کہ جس شخصیت کا ذکر اتنے عظیم الشان انداز میں ہو رہا ہے وہ شخصیت کتنی بلند و بالا ہوگی، اللہ رب العزت جس سے اتنا پیار کرتا ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا عالی شان مقام ہوگا۔ تو ہر زمانے میں انبیاء کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کیا کرتے اپنے لوگوں کے سامنے، اور ان کی کتابوں کے اندر بھی جہاں دیگر تعلیمات ہوا کرتی تھیں وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی لازمی ہوا کرتا تھا، اور حضور کی پہچان اس انداز میں کروا دی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اسی سورہ بقرہ کی ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں پہلے کتابیں دی گئی تھیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اچھے انداز میں جانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیا کرتا ہے، کتنا ہی رش کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جم غفیر کیوں نہ ہو، لیکن باپ کبھی بیٹے کو پہچاننے میں چکتا نہیں ہے، فوراً پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ جس طرح ایک باپ
اپنے بیٹے کے نقش و نگار کو ذہن میں محفوظ رکھتا ہے، اس کے قد کاٹ اوصاف کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد بھی ملاقات ہو تو ایک نگاہ میں پہچان لیا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی ایسی ہی شان پچھلی کتابوں کے اندر بیان کی تھی کہ وہ کتابیں پڑھنے والے اگر ہمارے نبی کو دیکھ لیں تو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیں یہ وہی محمد ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر آیا ہے۔ ان کو مزید زحمت کی ضرورت نہ پڑے، ان کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اتنی آسان انداز میں، اتنے بہترین انداز میں، اتنے شاندار انداز میں حضور کا تذکرہ ان کتابوں میں کیا گیا تھا کہ وہ اوصاف پڑھنے والا اگر حضور کو ایک دفعہ دیکھے تو فوراً پہچان لے کہ یہ وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر ہوا اور جن کے قصیدے ہمارے انبیاء اپنے زمانے میں پڑھ پڑھ کر سناتے رہے۔ اور پھر اللہ نے ایسا ذکر اپنی سابقہ کتابوں میں اپنے حبیب کا کیا تھا کہ ان کتابوں کے پڑھنے والے نہ صرف حضور سے محبت کرنے لگے تھے، اندیکھی محبت، ابھی دیکھا نہیں تھا، چونکہ حضور اس دنیا میں بھی جلوہ گر ہوئے ہی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کو رکھا ہوا تھا، ابھی اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے مگر ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ تو اس انداز میں شان بیان ہو رہی تھی کہ سننے والے نہ صرف محبت کرنے لگ جاتے تھے بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ دیکھ کر یہ یقین کر لیتے تھے کہ اب اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو ان کے وسیلے سے مانگیں گے، چونکہ یہ اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا درجہ اور مقام ہے، تو اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو کیا کریں، ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، یقیناً اللہ ہمیں اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرما دے گا۔ اب یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ بولے یار مولوی صاحب اپنی طرف سے یہ باتیں بیان کر رہے تھے، یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمائی ہے کہ میرے نبی کے غلاموں صرف تم ہی میرے نبی کا وسیلہ نہیں پکڑتے ہو بلکہ تم سے پہلے امتیں بھی میرے نبی کے وسیلے سے مانگا کرتی تھی، میرے حبیب کے وسیلے سے مانگا کرتی تھی، اور جس طرح میں ان کو عطا کرتا رہا ہوں تم میرے حبیب کے وسیلے سے مانگو گے تمہیں بھی نوازا جائے گا۔ اب کیا کیفیت تھی؟ اللہ رب العزت نے خود سورہ بقرہ کی، یعنی یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو من گھڑت عقیدہ ہو، بلکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور بیان کا انداز کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، چونکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کہ یہودی تو مر کھپ گئے نا، وہ بھی موجود نہیں، لیکن ان کی نسلیں چلتی چلی آ رہی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو کہہ رہا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس وہ آخری کتاب آ گئی اللہ کی بارگاہ سے۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ کس کی بارگاہ سے آیا؟ اللہ کی بارگاہ سے آیا۔ یہ حضور کا اپنا بنایا ہوا، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا، یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ۔ فرما وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس آئی اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی جانب سے یہ روشن کتاب، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور اس کتاب کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی انبیاء سابقین کا ذکر بھی اس میں ملے گا، پچھلی کتابوں کا ذکر بھی اس کے اندر ملے گا، ان کی روشن تعلیمات کا ذکر بھی اس کے اندر ملے گا۔ اب وہ کتاب جو پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہو تو پرانے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ تو ہماری تصدیق کر رہی ہے، ہمارا انکار اس کو تو ایکسیپٹ کر لو، اس سے ہماری اوتھینٹسٹی اور پرفیکٹ ہو جائے گی کہ جو نیو ورژن آیا ہے وہ بھی ہماری ہی تصدیق کرنے والا ہے، اس کو فوراً سے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر اس کتاب کے نازل ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ فرما وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہ پہلے جب ان کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی تو یہ جب کافروں کے ساتھ لڑا کرتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں اسی نبی مکرم کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے
یہ لفظ ہے یستفتحون، یہ کلمہ ہے قرآن مجید کا. یستفتحون کا مطلب ہے کسی کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگنا. اور کس کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے؟ اللہ نے کہا کہ ابھی نبی مکرم محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں تھے، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی رہی ہیں. فرما ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے. فلما جاءہم، اب وسیلے سے وہی دعا مانگے گا جو پہچانتا ہو، جس کے دل میں عظمت ہو، جس کو پتا ہو کہ اتنی شان والے ہیں. اب اللہ نے فرمایا فلما جاءہم، جب وہ نبی آ گیا جس کے وسیلے سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ ان کو فتح بھی عطا فرمایا کرتا تھا، تو کیا ہوا؟ فرمایا کفروا بہ، جانتے بوجھتے اس نبی کو جھٹلا دیا، اس نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے، اس نبی کا انکار کر دیا. فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین. اب جنہوں نے انکار کیا تو کیا اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا؟ کیا انہیں انعامات دیے جائیں گے؟ فرمایا نہیں. جنہوں نے انکار کر دیا اب ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو چکے ہیں. یہاں جو باتیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر نہیں ہوئے تھے. اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو پہلے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اب جب یہ آ گئے ہیں تو بڑھ کر ان کی تعلیمات کو قبول کرو اور ان پر ایمان لے کر آ کر سعادت مندوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ، کہ جن کی وجہ سے پہلے تمہیں عزتیں ملی ہیں، آج اگر ان کی غلامی میں آ جاؤ گے تو مزید عزتوں سے نواز دیے جاؤ گے. ان کے ذہن کی خرابی تھی کہ پہلے تو ہم سردار تھے، اگر ہم نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور ان کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر لوگ ہمیں ان کا غلام کہنا شروع کر دیں گے، ان کا امتی کہنا شروع کر دیں گے، تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کا جو غلام ہے وہی قوموں کا امام بنا کرتا ہے. ان کی غلامی کی سند تو عزت کی سند ہے. جو ان کی غلامی کے اندر آ جاتا ہے وہ دونوں جہاں میں سرخرو ہو جایا کرتا ہے. جو ان کی غلامی میں آ جائے وہ بھلے حبشہ کا بلال ہی کیوں نہ ہو، جب حضرت عمر اس کو پکارتے ہیں تو یا سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے ہیں. جتنی عزتیں ہیں وہ ان کی غلامی کی وجہ سے ہیں، مگر وہ یہ بات نہ سمجھ سکے. اور آج بھی ایسے ہی کچھ ہمیں ماحول نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے جو حضور کے آنے سے پہلے تو حضور کی عظمتوں کا اعتراف کیا کرتے تھے، مگر جب حضور آ گئے تو پھر وہ عظمتوں کا اعتراف کرنا انہوں نے بند کر دیا. پہلے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر اب ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بند کر دیا. تو اللہ نے فرمایا تو انکار کر رہے ہیں، یہ تو کفر کر رہے ہیں، سری کفر کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت نازل. اب انبیاء کے وسیلے سے دعا مانگنا اگر غلط بات ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی اس کا ذکر قرآن میں نہیں کرتا، پہلی بات. دوسرا، انبیاء کے وسیلے سے دعا مانگنا اگر غلط بات ہوتی اور یہودی دعا مانگتے تو اللہ ان پہ لعنت فرماتا کہ دیکھو اللہ سے نہیں مانگ رہے، نبی کے وسیلے سے مانگ رہے. اس پہ پہلے ہی لعنت ہو جانی تھی، مگر اللہ نے نبی کے وسیلے سے مانگنے پہ لعنت نہیں فرمائی بلکہ نبی کا وسیلہ چھوڑنے پہ لعنت فرمائی ہے. پتہ نہیں جملہ سمجھے نہیں سمجھے آپ. اتنی اہم بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 سے پتہ چل رہی ہے. آپ پتہ نہیں کیوں آگے پیچھے دلیلوں میں گھومتے پھر رہے ہیں کہ کہاں سے دلیل لائیں گے وسیلے کی. اللہ خود قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے جب تک وسیلہ پکڑے رہے اللہ انہیں عزتیں دیتا رہا، اللہ انہیں فتح عطا فرماتا رہا کافروں کے مقابلے میں. اور جب انہوں نے وسیلہ پکڑنا چھوڑا تو اللہ نے کہا فتح تو نہیں ملے گی، عزت بھی نہیں ملے گی، لیکن جب وسیلہ چھوڑ دیا ہے تو اللہ کی رحمت بھی نہیں ملے گی. چونکہ رحمت للعالمین کو چھوڑا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اب تمہیں ملنے والی نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر یہ باتیں کریں کہ بھائی نبی کے وسیلے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سے مانگو، براہ راست مانگو. کس نے منع کیا؟ بالکل مانگے، اللہ سے مانگے. لیکن وسیلہ پکڑنے کو شرک کہنا یا حرام کہنا یا بدعت کہنا یہ در حقیقت کھلی گمراہی ہے.
وسیلے کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے بھی صریحاً ہم کو ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہم کو وسیلے کا ثبوت ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے سے ہم کو وسیلے کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ کے اولیاء جو اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں ان کی تعلیمات سے بھی ہم کو وسیلے کا ثبوت۔ تو جو اس کا انکار کرے در حقیقت وہ خود گمراہ ہے، اور وسیلہ پکڑنے والے، وسیلہ اختیار کرنے والے وہ گمراہ نہیں ہیں، بلکہ وہ قرآن و سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، میں صرف آپ کو اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، بڑی مشہور حدیث مبارکہ۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نابینا، کہ لگے حضور آپ جو ہے وہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے آنکھوں کی نعمت سے نواز دے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو، یعنی اللہ نے اگر آنکھوں کی نعمت نہیں دی تو اس کی مرضی و منشا ہے نا، اس پہ صبر کرو تمہیں جنت ملے گی۔ وہ صحابی رسول خوش عقیدہ الحمدللہ کہ لگے حضور جنت تو آپ کے وسیلے سے مل ہی جائے گی، مسلمان تو جنت میں جائے گا نا حضور، کلمہ پڑھ لیا آپ کی غلامی میں آ گئے، جنت تو مل جائے گی، لیکن اس دنیا میں زندگی گزارنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے حضور، کوئی ساتھ دینے والے نے دعا فرما دیں۔ حضور چاہتے تو خود دعائیں دست رحمت دراز فرماتے، دعا کر دیتے، مگر حضور نے 1450 سال پہلے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا مسئلہ حل کیا کہ دیکھو نبی کے وسیلے سے مانگنا یہ کوئی شرک اور گمراہی والی بات نہیں ہے، خود نبی اپنا وسیلہ سکھا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی جاؤ 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بلا شبہ نبی کے وسیلے سے تو مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ نبی سے محبت ضرور کرتے ہیں، احترام اطاعت ضرور کرتے ہیں، مگر عبادت کس کی کرتے ہیں؟ سجدہ حضور نے اپنے کو نہیں کرا، بلکہ سر جھکاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، دعا مانگو تو اللہ ہی کی بارگاہ میں مانگو۔ یہ صحیح صاف ستھرا اور نکھرا ہوا طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہی اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر کام کرتا ہے تو وہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو، باری اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ میری آنکھیں روشن فرما دے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بناتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجیے۔ یہ حدیث مبارکہ میں جو کلمات ہے اس کا آسان اردو ترجمہ آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ کتنے واضح انداز میں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو خود وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ حضرت عثمان بن حنیف اس کے راوی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ وہ شخص گیا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی، ہم ابھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا جب وہ واپس آیا، پہلے جب گیا تھا تو اس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا، جب واپس آیا ہے تو سراج منیرہ کے وسیلے سے آنکھیں بھی روشن ہو گئی تھیں، اس کی آنکھوں میں نور آ چکا تھا، اس کی بینائی درست ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان بن حنیف اس بات کو اس وقت روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایک مسئلہ پھنس گیا اور مجھے حضرت عثمان غنی سے ملنا تھا، مگر ان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، میں پریشان تھا، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ کہنے لگے مجھے فوراً حضور کی وہ دعا یاد آ گئی جو حضور نے نابینا صحابی کو بتائی تھی، کہا میں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور وہی دعا جو حضور نے اس صحابی کو بتائی تھی میں نے مانگی، کہتے ہیں اگلی صبح عثمان غنی نے خود مجھے میرے گھر سے اپنے دربار میں بلوا لیا۔ کس نے سکھائی؟ حضور نے سکھائی۔ عمل کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا۔ تو آج بھی الحمدللہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوبوں کا وسیلہ اگر پیش کرتے ہیں تو یہ حضور کی تعلیمات اور صحابہ کا طریقہ، اگر یہ چیز بہتر اچھی نہ ہوتی یا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے صحابہ کو اس بات کی تعلیم ارشاد نہیں فرماتے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی جب والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تدفین سے پہلے جب قبر تیار ہو گئی تو خود ان کی قبر میں جا کر لیٹے، حضرت علی کی والدہ کی قبر میں جا کر لیٹے، اور وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنے وسیلے اور اپنے سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ ان کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ صحیح ترین آیات احادیث مبارکہ، صحیح ترین روایات، جب روایتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، تو پھر کیوں امت کو فتنے کے اندر مبتلا کر رہے ہیں؟ جب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی تحسین فرما رہا ہے کہ نبی کے وسیلے سے مانگنا اللہ کو پسند ہے، تو پھر آپ کیوں اس بات کی تکذیب اور تنکیر کر رہے ہیں؟ دیکھیں عمومی پریکٹیکل لائف میں کیا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں۔ ایک فقیر آتا ہے آپ سے مانگنے کے لیے، یہ بات میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ رب العزت اس مثال سے پاک ہے، اسے کسی وسیلے کی ضرورت، وسیلہ ہم اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھیے گا، بھائی ہمیں چھت پر چڑھنا ہے تو ہم سیڑھی کا وسیلہ لیں گے نا، تو چھت کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، چونکہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تو یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ اللہ کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہم نے کب کہا کہ معاذ اللہ اللہ کو وسیلے کی ضرورت ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے۔ تو یہ سیڑھی چھت والی مثال سمجھ لیں کہ چھت کو ضرورت نہیں ہے سیڑھی کی، بلکہ کس کو ضرورت ہے؟ نیچے سے اوپر جانے والے کو ضرورت ہے کہ سیڑھی لگے گا تو اوپر جائے گا۔ اب آپ سے فقیر کوئی مانگنے آتا ہے، اچھا فقیر کبھی بھی آپ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتا، کہتا اپنے بچوں کا وسیلہ دے دے، اپنے بچوں کے سر کا صدقہ دے دے۔ دینا کس نے؟ دینا کس نے؟ ابے فقیر آپ سے مانگ رہا ہے نا، آپ دو گے نا یار اپنی جیب سے نکال کے، دینا کس نے؟ آپ نے دینا نا، آپ سے نہیں بول رہا دے دے، بول رہا اللہ اپنے بچوں کا صدقہ دے دے، اپنے پیاروں کا صدقہ دے دے، بیگم ساتھ میں بیٹھی اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ وہ دینا آپ کی جیب سے نکلے گا، مگر وہ آپ سے براہ راست نہیں، اس کو ٹرک پتا ہے کہ اگر اس سے لینا ہے تو اس کے پیاروں کا ذکر کرنا شروع کر دو، اس کے پیاروں کے سلسلے مانگنا شروع کر دو۔ ڈائریکٹ مانگو گے تو ہو سکتا ہے بولے معاف کرو بابا، لیکن جب بچوں کا نام دے دو گے، بچوں کا صدقہ دے دے، فوراً بولے گا یار 10 روپے دے ہی دو، بچوں کا صدقہ مانگ رہا ہے، گھر والوں کا صدقہ مانگ رہا ہے، 5 روپے دے ہی دو، گھر والوں کا صدقہ اتر جائے گا۔ ارے جوڑی سلامت رکھے، چلو دعا دے رہے، چلو دے ہی دو۔ اچھے فقیر کی عادت کیا ہے؟ کبھی ڈائریکٹ، حالانکہ دینا آپ نہیں ہے، مگر آپ کے پیاروں کا ذکر کر کر آپ کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے، اور یہ باور کراتا ہے کہ دیکھو میری نگاہ تو تمہاری جیب کے اوپر ہے، مگر تمہاری جیب سے نکالوں گا کیسے؟ میں ان کا ذکر کروں گا جن کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے۔ جب وہ آپ کے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے تو پھر آپ کتنے کنجوس کیوں نہ ہو، بچوں کے نام پہ تو 5 روپے کا سکہ دے ہی دیتا ہے، ورنہ مرے سے مرا اور کچھ نہیں ہو، کم سے کم بچوں کا ذکر آ جائے، بچوں کے صدقے کی بات آ جائے تو کچھ نہ کچھ نکال کر، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ایک عام انسان کی کیفیت کی، وہ جو خلیفۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس خلیفہ نے سمجھ لیا کہ محبوبوں کا ذکر ہو تو دینے والا عطا ہی نہیں کرتا بلکہ نوازتا چلا جاتا ہے، جتنی پیار سے مانگا جائے، جتنے پیار سے محبوبوں کا ذکر کیا جائے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ مانگتا نہیں ہے، وہ صرف دعا دیتا ہے، وہ دعا دیتا ہے، خود بخود آپ کی جیب سے نوٹ نکل کے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے محبوبوں نے یہ طریقہ ہم کو سکھایا، اللہ کے حبیب نے یہ طریقہ ہم کو سکھایا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، حاجت مند تو تم ہو، لیکن تمہاری حرکتیں، تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ تم سے راضی نہ ہو، تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہو، تم اللہ رب العزت کے حرام کردہ کاموں کے اندر ملوث رہتے ہو، تم حرام کام کے اندر اپنے آپ کو جتائے رکھتے ہو، سارے کے سارے گناہوں کے کام تم کر رکھے ہو، تو براہ راست اللہ سے کیسے مانگو گے؟ تمہاری تو اوقات اور حیثیت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں براہ راست سے دعا دراز کرو، تو اللہ کے محبوبوں کے وسیلے سے مانگو، پھر وہ تمہاری شکل نہیں بلکہ اپنے محبوبوں کا مقام و مرتبہ دیکھ کر عطا فرمائے گا۔ یہ کیفیت ہے، اور یہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، یعنی کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل کی اتنی حرکتیں بیان کی کہ وہ انبیاء کی تکذیب بھی کرتے تھے، وہ انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، وہ کتابوں میں تحریفات بھی کر دیا کرتے تھے، وہ نبیوں کو جھٹلایا بھی کرتے تھے، وہ اللہ کی نافرمانی بھی کیا کرتے تھے، مگر ان سب کے باوجود جب اللہ کے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ قبول فرما لیا کرتا تھا۔
جو کہ پھر اللہ ان کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ اللہ ان کے وسیلے کو دیکھتا تھا، اللہ اپنے حبیب کے ذکر کو دیکھتا تھا۔ تو یہی شان اس زمانے میں رہی، اور قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا سلسلہ اور طریقہ یہی۔ اب کوئی جو اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے وہ امت میں افتراق اور انتشار پھیلاتا ہے، وہ امت کو فرقوں میں، ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ تقسیم کرنا کبھی بھی ہمارا سلسلہ نہیں رہا۔ ہم آپ سے بارہا عرض کرتے ہیں، آپ کبھی اپنے آپ کو فرقہ نہ سمجھیں، آپ تو جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کا فکری نظریاتی تسلسل صحابہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ انہی عقیدوں کے مالک ہیں جو صحابہ کرام کے عقیدے تھے، آپ اسی طریقے پر چلنے والے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، آپ وہی معمولات کرنے والے جو صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ البتہ زمانے کی کیفیت میں ادائیگی میں طریقہ تبدیلی آ سکتی ہے، مگر اس کی نظریاتی اساس صحابہ کرام سے ملی ہوئی ہے۔ اس لیے کبھی فرقہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ تناور درخت ہیں، آپ اس امت کا تنا ہیں جس کی جڑیں صحابہ کرام کے زمانے سے اس امت کے اندر موجود ہیں۔ اب جو فرقے بنتے ہیں وہ اس تنے سے کٹ کٹ کر الگ شاخیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو تنے سے کٹے گا وہ کبھی ہرا بھرا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ تنے کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ اجماعی عقیدے ہوں، اہل سنت کے عقیدے ہوں، جو اجماع امت ہے، جو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں، جو آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے، جو سلف صالحین کا طریقہ ہے، جو حضور مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کی افکار ہیں، جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی افکار ہیں، جو اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے افکار و نظریات ہیں، اسی پر کار بند رہی ہے۔ اسی میں آپ کی اور ہماری کامیابی اور فلاح ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ چاروں طرف وبائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو اس جتھے سے الگ ہوگا، جو اس حصار سے باہر نکلے گا، وہ ان وباؤں کی زد میں آ جائے گا۔ مختلف قسم کی وبائیں ہمارے معاشرے میں ہم کو نظر آ رہی ہیں، کوئی کسی مسئلے میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی مسئلے میں پڑا ہوا، ایسی لا یعنی ابحاث ہو رہی ہیں جس سے امت کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، البتہ نقصان ضرور ہونے والا ہے۔ تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ قرآن کی تعلیمات بھی یہی، رسول اللہ اور صحابہ کی تعلیمات بھی یہی، کہ جو آپ کے بزرگوں کے افکار و نظریات، جو اجماع امت ہے، آپ اس پر رہیے۔ جو اجماع امت سے ہٹے گا وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع۔ تو جو ہٹ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جو جماعت کے ساتھ منسلک رہیں گے وہ کبھی بھی انشاءاللہ گمراہی کا شکار، کتنی ہی تیز آندھی کیوں نہ آئے، جو جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کمزور ضرور ہے مگر جماعت مضبوط ہے۔ جو جڑا رہے گا وہ انشاءاللہ عافیت کے ساتھ رہے گا، اور جو اپنے آپ کو اکیلے میں مضبوط سمجھتا ہے، جیسے ہی وہ جماعت سے الگ ہوگا وہ خود بھی نیست و نابود ہوگا، اور جتنے منسلک ہوں گے وہ سارے کے سارے گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور جو صحیح صاف ستھرے نکھرے عقیدے اللہ رب العزت نے ہمارے بزرگوں کے توسط سے ہم کو عطا فرما دیے، جو ایک ستھری کیفیت میں اللہ رب العزت نے ہم کو اہل سنت و جماعت کی کیفیت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔